بنی اسرائیل کو اللہ وحدہ لا شریک نے اولاد یعقوب بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے، اور کسی امت میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں نبی کا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور رب کائنات قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا حصول جب ہو جائے تو اس پر خوب چرچا فرما لیا کرو، خوب چرچا اس پر کر لیا کرو۔ ہم میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے پورا سال، پوری زندگی صبح قیامت تک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کا بات کا اظہار، محبت کا اظہار، کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم فرمایا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کے اندر 2 سے 3 مقام پر اللہ نے فرمایا، اللہ قربان جاؤ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ رب کائنات نے فرمایا اے اولاد یعقوب، میرا جو انعام تمہارے اوپر ہوا، میں نے جو اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کی، میں نے جو انعامات تمہارے اوپر نازل کیے، پروردگار عالم کون سے انعامات؟ جمیع مفسرین، محدثین، مورخین، سارے علماء اس بات پر متفق ہیں لوگوں، بنی اسرائیل پر اللہ کریم نے جو انعامات فرمائے، من و سلوہ کو نازل کیا، جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے لیے دسترخوان کا نزول کیا، اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، جناب والا فرعون اور آل فرعون کو سمندر کے اندر غرق فرمایا، دریاؤں کے اندر غرق فرما کے امت موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو اللہ کریم نے فرعون کے بڑے بڑے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں سنتے چلے جاؤ، بنی اسرائیل کو من و سلوہ نازل ہونا، ان کے اوپر جنت سے کھانا آنا، جناب والا دسترخوان کا اترنا، قوم آل فرعون سے نجات مل جانا، یہ ہر بات اپنی اپنی جگہ رب کائنات کا انعام ہے، پر ان انعامات کا ذکر تو ہے ہی ہے قرآن کے اندر، لیکن رب کائنات فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب، میں رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر جو انعامات کیے، جو اپنی نعمت نازل فرمائی ہے، تم ان کا خوب چرچا کرو۔ اذکروا نعمتی التي، ذکر کرو، کرتے ہو کرتے رہو قیامت تک، کرتے ہو کرتے رہو قیامت تک، ایک بار نہیں، 2 بار، 2 بار 10 بار جناب 100 بار نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے بنی اسرائیل، اللہ کے انعام کردہ نعمتوں پر، تمہارے پر جو انعامات ہوئے ان کا چرچا کرو۔ سب سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں وضاحت فرما دیں کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعام کر کے اس انعام کو ساری عمر یاد کرنے کا حکم فرماتا ہے، اس انعام سے کیا مراد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے یعقوب کی اولاد، میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، بڑے بڑے انعامات کیے، لیکن سارے انعاموں میں سے، تمام انعامات میں سے سب سے بڑا انعام بنی اسرائیل پر جو اللہ نے کیا، وہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اولاد یعقوب میں رب کائنات نے ہزاروں نبی مبعوث فرمائے ہیں، ہزاروں نبی مبعوث فرما کے اللہ کریم فرماتا ہے اے اولاد یعقوب، سارے انعامات کا ذکر کرو، لیکن خصوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، عقیدہ اور نظریہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، میں رب کائنات کا کیا ہوا انعام تمہارے بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی جو بھیجے ہیں، میرے ہر نبی کی آمد کا ذکر قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل میں نبی آئے، حضرت نوح آئے، حضرت شیس آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، یحییٰ و دانیال آئے، حضرت عزیر علیہ السلام آئے، سینکڑوں نبی، ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے، ہر نبی کے ذکر کو قیامت تک جاری رکھنے کا حکم اللہ کریم بنی اسرائیل کو فرماتا ہے۔
اگر اپنے لفظوں میں ترجمانی کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل والوں اپنے اندر آنے والے ہر نبی کا میلاد منانا ہے. ہر نبی دا میلاد کی کرنا ہے منانا ہے. نبی دا ذکر تائیں ہوئے گا نا کہ اس تاریخ نو فلاں نبی پیدا ہویا, انہیں آگے اے کردار سر انجام دیتا, اے اعمال سر انجام, اے احکامات جاری کیتے, اس امت دی اتنی رہنمائی کی تھی. بھئی نبی کی آمد کا ذکر ہوگا نا. اللہ کریم فرماتا ہے بنی اسرائیل والوں سارے نبی تمہیں عطا کیے ہیں. ہم میرے طرف سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تمہیں ہزاروں نبیوں سے نوازا ہے, ہزاروں نبی تمہارے قبیلے کے اندر آئے. ہر نبی کی آمد پر وہ میرا بہت بڑا انعام ہے. بنی اسرائیل والوں قیامت تک ہر نبی کے ذکر کو بھولنا نہیں ہے, بلکہ قیامت تک اپنے نبیوں کے چرچے عام کرنے ہیں. دعوت فکر دینے لگا آدوال والو, آؤ میرے نبی کے غلاموں سنو تو صحیح. اگر سارے نبی 1.25 لاکھ نبی بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگر ہزاروں نبی آئیں, اللہ ان پر احسان جتاتا ہے, اپنا انعام جتاتا ہے, اور پھر ان کو جناب والا ان کے چرچے کرنے کا حکم دیتا ہے. ایمان سے بتاؤ میرے نبی کے غلاموں, اگر 1.25 لاکھ نبیوں کا میلاد قرآن بیان کرتا ہے تو امام الانبیاء کا میلاد منانا کیوں ناجائز ہو جائے گا. سارے نبی, ہر نبی میرے آقا علیہ السلام کا امتی. اقصیٰ کے اندر سارے نبی موجود ہیں. میرے آقا علیہ السلام آگے بڑے, جبریل نے بازو سے پکڑ کے امام بنایا. لوگوں جب مقتدیوں میں سے ایک ایک مقتدی کا میلاد قرآن بیان کرتا ہے تو امام کے میلاد منانے میں کون سا حرج ہو سکتا ہے. کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء, کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء, کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء, کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء. بول سارے نبی آپ ہیں, آپ ہیں. ہر نبی کا میلاد قرآن نے بنی اسرائیل اور اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, جو میرا انعام ہویا نا انہوں یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں. انہوں یاد رکھنا ہے, بھولنا. جب بنی اسرائیل دے سارے نبیاں دا میلاد قیامت تک جاری رہ سکتا ہے تو انہاں نبیاں دے امام دا میلاد کیوں نہیں رہ سکتا؟ انہاں نبیاں دے امام دے چرچے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس نبی کے ان نبیوں کے امام کا میلاد اور اس کا چرچہ اور اس نعمت عظمیٰ سارے نبی دنیا میں آئے, ہر امت کے لیے, ہر قبیلے کے لیے, ہر خاندان کے لیے, ہر قوم کے لیے. یہ اس قوم پر, اس قبیلے پر, اس خاندان پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. لیکن جب رسول کائنات آئے, میرے تمہارے آقا آئے, لجپال نبی جب تشریف لائے نا, رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کریم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. اے پروردگار عالم, کون سا احسان تو نے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, جب سے اپنا محبوب اٹھا کر مومنوں کو عطا فرمایا ہے. جدو سرکار ملے تو انعام ہویا کہ نہیں ہویا؟ بولو احسان ہویا کہ نہیں؟ پھر کیوں نہ کہیں تسی آئے تکھڑ پہیاں بہاراں یا رسول اللہ, تسی آئے. پڑھ لو مت نہ آ جائے مقصد میدان سے سرکار دے غلام ہے. تسی آئے تکھڑے پہیاں بہاراں یا رسول اللہ, تسی آئے تکھڑے پہیاں بہاراں
قرارا